حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها۔ امام بخاری یہاں پہ حدیث روایت کرتے ہیں قتیبہ بن سعید سے، اور وہ روایت کرتے ہیں لیث بن سعد سے، جن کا پہلے تعارف کرا چکا ہوں کہ بہت بڑے امام تھے۔ کس امام کے مقابلے کے امام تھے؟ امام مالک کے مقابلے کے امام تھے۔ اور امام لیث بن سعد روایت کرتے ہیں کس سے؟ یزید بن ابو حبیب الازدی سے، یہ بھی مصر کے بہت بڑے عالم تھے، اور لیث بن سعد بھی مصر کے بہت بڑے عالم تھے۔ اور وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ابو الخیر سے۔ ابو الخیر کون ہے؟ مرثد بن عبداللہ، مرثد بن عبداللہ۔ اور وہ کس سے حدیث روایت کر رہے ہیں؟ عقبہ بن عامر الجہنی سے، عقبہ بن عامر الجہنی سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرج یومن، ایک دن نکلے، یعنی کہ اپنے گھر سے نکلے، مدینہ سے نکلے، فصلی علی اہل احد صلاۃہ علی المیت، تو آپ نے اہل احد پہ نماز پڑھی جیسے نماز آپ پڑھا کرتے تھے میت کے اوپر۔ جی نماز جنازہ پڑھا۔ کیا پڑھا جی؟ نماز کن کا؟ اہل احد کا۔ یہ اپنی زندگی کے آخری ایام کی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ نے اہل احد کا جنازہ پڑھا ہے ایک عرصے کے بعد، اور ایسے ہی پڑھا ہے جیسے میت کا پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ باقاعدہ طور پہ جنازے کا لفظ آیا ہے، دیکھیں، لیکن میت کے اوپر جب صلات کی بات آئے گی تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ جنازہ ہوگا۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں امام احمد روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہوئے، صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ آپ کے اوپر صلات کیسے کرنی ہے، آپ کے اوپر صلات۔ تو یہاں پہ صلات کا معنی کیا ہوگا پھر؟ جنازہ۔ ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول کو جنازے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے مراد ہے کہ درود۔ اچھا آپ مجھے بتائیے کہ کیا درود کے بارے میں ان کو آپس میں میٹنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ درود کیسے پڑھنا ہے؟ جو جہاں بیٹھا ہے درود پڑھ دے، بات ختم۔ اس کے لیے میٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے اختلافات میں واقع ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہاں پہ روایت بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ آپ کے اوپر صلات کیسے کرنی ہے، یعنی کہ جنازہ کیسے پڑھنا ہے۔ پھر طے کیا ہوا تھا کہ ٹولیوں کی شکل میں کمرے میں داخل ہوتے چلے جاؤ اور نکلتے چلے جاؤ، جو گروپ داخل ہو وہ جنازہ پڑھے اور باہر نکل جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ پڑھا گیا ہے، البتہ ایک امام کے پیچھے جنازہ نہیں ہوا جیسے عام لوگوں کا ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ جنازہ آپ کا پڑھا گیا، پہلی دلیل یہ حدیث ہے جس کو کون سے امام لے کر آئے ہیں جی؟ امام احمد۔ دوسرے نمبر پہ چار اماموں میں سے دوسرے امام شافعی رحمہ اللہ، وہ اپنی ایک کتاب میں باقاعدہ گفتگو کرتے ہیں اس ٹاپک پہ، اس موضوع پہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ ایک امام کے پیچھے کیوں نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جنازہ تو ہوا ہے لیکن ایک امام کے پیچھے کیوں نہیں ہوا۔ اگر ان کا نظریہ یہ ہوتا کہ جنازہ نہیں ہوا تو پھر وہ گفتگو کرتے کہ آپ کا جنازہ کیوں نہیں ہوا، لیکن انہوں نے گفتگو کس موضوع پہ کی ہے کہ جنازہ ایک امام کے پیچھے کیوں نہیں ہوا۔ پھر اس کے کئی اسباب انہوں نے بتائے ہیں، وہ سبب کوئی بھی ہو، فی الحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ ہوا ہے۔ اچھا جی آگے چلیں۔ اب ثم انصرف الی المنبر، تو اہل احد کا جنازہ آپ نے پڑھا، پھر آپ منبر کی طرف واپس آئے، مسجد نبوی میں پہنچے، منبر کے پاس آئے، اور وہاں پہ پہنچ کے آپ نے کہا انی فراتکم، میں تمہارا استقبال کرنے والا ہوں گا، میں تمہارا کیا بنوں گا؟ استقبال کرنے والا۔ کہاں پہ؟
حوض پہ. وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارے اوپر گواہ بھی بنوں گا، تمہارے اعمال کی میں گواہی دوں گا. یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے پھر کیا جی؟ ہمارے دوست کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں، ہمارے اعمال آج کل دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، اسی لیے تو روز قیامت آپ گواہی دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں روز قیامت تم پہ گواہ بنوں گا، تمہارے اعمال کی گواہی دوں گا. تو جب آپ دنیا میں موجود نہیں ہیں، دیکھ نہیں رہے، حاضر ناظر نہیں ہیں، تو گواہی کیسے دیں گے؟ دلیل سمجھ گئے ہمارے دوستوں کی؟ سمجھ گئے آپ لوگ کہ نہیں سمجھے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر نہیں ہیں. آپ دنیا میں تشریف لائے اور پھر دنیا سے چلے گئے، بہت بڑا اعزاز اللہ نے آپ کو دے دیا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. بڑا آسان سا جواب ہے جس سے آپ سمجھ جائیں گے صحیح عقیدے کو. دوسرے سپارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دھیان سے توجہ چاہتا ہوں آپ کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم لوگوں کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم پہلی امتوں پہ گواہ بن جاؤ، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بن جاؤ. ہم نے انشاءاللہ پرانی امتوں پہ روز قیامت گواہ بننا ہے، یہ اللہ نے بتایا قرآن میں. تو ہم کیسے بنیں گے؟ ہم حاضر ناظر تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جی، کیوں جی؟ اور کیسے پھر گواہی دینی ہے آپ نے؟ اللہ کے علم دینے کی بنیاد پہ، اللہ سچا، اللہ نے جو کہہ دیا سچا، اس کی بنیاد پہ روز قیامت ہم گواہ بنیں گے. تو نبی علیہ السلام گواہ بنیں گے ہمارے اوپر اس علم کی بنیاد پہ جو اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو دے گا. اگر آپ اس وجہ سے اللہ کے رسول کو حاضر ناظر مانتے ہیں کہ آپ نے روز قیامت گواہ بننا ہے، تو پھر تو ہم میں سے ہر کوئی حاضر ناظر ہو گیا. واضح ہے، دلیل واضح ہے علماء کرام. چلیں جی آگے چلیں. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ، اور میں اللہ کی قسم اس وقت اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ آپ کا معجزہ ہوا، آپ کے بہت سے معجزات ہیں، اور ہمارا آپ کے سبھی معجزات پہ الحمدللہ ایمان ہے. اس معجزے پہ بھی ایمان ہے کہ جب آپ یہ گفتگو کر رہے تھے تب آپ حوض کو دیکھ رہے تھے. لیکن اس سے یہ عقیدہ اخذ کر لینا کہ آپ ہر وقت ہر ایک کو دیکھتے رہتے تھے، یہ درست نہیں ہے. اسی لیے آپ نے اس موقع پہ کیا کہا؟ میں اب دیکھ رہا ہوں حوض کو. یہ نہیں کہا کہ میں ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں. یہ بات کو ذرا سمجھا جائے. دیکھیں نا، اگر آپ ہر وقت ہر ایک کو دیکھتے تھے تو آپ ایک غزوہ میں سفر کے دوران ام المؤمنین عائشہ کو کیوں چھوڑ کے آ گئے تھے؟ اور یاد ہے کہ نہیں یاد؟ حضرت عائشہ کو چھوڑ کے آ گئے تھے نا، تو آپ کو کیوں نہ پتا چلا کہ میری بیگم تو پیچھے رہ گئی ہے؟ حضرت عائشہ کا ایک دفعہ ہار گم ہو گیا تو پورا قافلہ بیٹھا رہا، وضو کے لیے پانی بھی نہیں مل رہا تھا، لوگوں نے پھر تیمم کیا تھا. تو اگر اللہ کے رسول حاضر ناظر ہوتے، کہتے بھی کیوں پریشان بیٹھے ہو، ادھر وہ ہار پڑا ہوا ہے. حضرت عائشہ ایک دفعہ اپنے بستر سے اٹھتی ہیں اور اللہ کے رسول نہیں مل رہے، کیسے تلاش کیا تھا بتائیے؟ اندھیرے میں تلاش کیا. پھر کہتی ہے کہ اب میرا آپ کے اوپر ہاتھ لگا تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے کئی بھائی غلو کر جاتے ہیں، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی شان بہت بلند ہے. آپ تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم ہیں. اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہماری محبت کے حقدار آپ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ مبالغہ جو کرتے ہیں اس سے خود اللہ کے رسول نے روکا ہے. آپ نے کہا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میری ذات کے معاملے میں مبالغہ نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں مبالغہ کیا تھا. میں تو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، میرے بارے میں یہ کہا کرو کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تو آپ یہاں پہ فرما رہے ہیں بے شک میں اللہ کی قسم اس وقت اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں. زمین کے خزانوں کی کیا دی گئی ہیں؟ چابیاں. اس سے کیا مراد ہے؟ وہ
فتوحات جو آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو ملی، روم فتح کیا، ایران فتح کیا، وہاں کے خزانے ملے، وہاں کا مال ملا، تو یہ اس سے مراد ہے کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، ورنہ خود قرآن میں موجود ہے کیا؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، قرآن کی آیت ہے یہ، اور قرآن پاک میں یہ ہے کہ انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہیں نفع اور نقصان پہنچانے کی کا مالک نہیں ہوں. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے کہا تھا فاطمہ اس مال میں سے جو مانگنا ہے مانگ لو، روزے قیامت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا. چلیں جی. وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور بے شک میں اللہ کی قسم تمہارے معاملے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ ان تتنافسوا فیہا، کہ تم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے، تمہارا مقابلہ دنیا کے معاملے میں شروع ہو جائے گا، مجھے یہ خوف ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے معاملے میں شرک کا خطرہ نہیں ہے. ہمارے دوست کہتے ہیں تم ہر وقت شرک کرتے رہتے ہو، تو اللہ کے رسول تو خود گارنٹی دے کر گئے تھے کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خطرہ نہیں ہے. اب جی کیا جواب آپ کا؟ یہ آج کا آخری مسئلہ ہے، اس کو آپ حل کر دیں تو آپ کو چھٹی. چلیں. ہاں جی. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کہہ کے گئے کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک کا خطرہ نہیں ہے. یہاں پہلے نمبر پہ علماء کرام نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام سے شرک کا خطرہ نہیں ہے. کن کی طرف سے شرک کا خطرہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام سے. دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میری پوری کی پوری امت شرک کرنا شروع ہو جائے گی. ہر زمانے میں توحید والے کچھ نہ کچھ موجود رہیں گے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شرک بالکل نہیں رہے گا کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا شرک کا خطرہ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں یہ بھی کہا ہے، بلکہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھی ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقے کا خطرہ نہیں ہے. تو امت میں فقر موجود ہے کہ نہیں موجود؟ اور فقیری مسکینی موجود ہے کہ نہیں موجود؟ بولیے ذرا. تو اللہ کے رسول نے تو یہ بھی کہا تھا مجھے فقیری کا خطرہ نہیں ہے، تو وہاں بھی مطلب یہ تھا کہ مجھے خطرہ نہیں ہے کہ میری پوری امت جو ہے فقیری کی وجہ سے مر جائے گی، یہ خطرہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ فقیری بالکل نہیں ہوگی. اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ خطرہ نہیں ہے کہ میری پوری امت شرک میں واقع ہو جائے گی، یہ خطرہ نہیں ہے. ورنہ شرک رہے گا اور موجود ہے. ہندو کیا کر رہے ہیں جی؟ آپ ہی بتا دیں شرک ہے کہ نہیں ہے. سکھ کیا کر رہے ہیں؟ عیسائی کیا کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور پھر یہ قبر والوں کو پکارنا، ان سے دعا کرنا، یہ کیا ہے؟ اور پھر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، صحیح حدیث. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے میری امت کے کئی قبائل مشرکین سے جا ملیں گے اور بتوں کی باقاعدہ عبادت کریں گے. صاف حدیث، آپ خود بتا رہے ہیں شرک ہوگا. تو شرک ہے، تھا، موجود ہے. اسی لیے تو اچھا فوت ہونے سے پہلے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے تھے؟ تم سے پہلے لوگوں نے نبیوں کی اور صالحین کی قبروں کو کیا بنا لیا تھا؟ سجدہ گاہ. تم یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں. کبھی آپ کہہ رہے ہیں فوت ہونے سے پہلے اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا. اگر شرک کا خطرہ نہیں تھا تو یہ فوت ہونے سے پہلے کیوں وارننگ دے رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں بار بار؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور پھر یہ پیغام باقی لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے. کل کون سا دن ہے؟ سنا کل آپ لوگوں کو چھٹی ہے، پرسوں بھی چھٹی ہے. چلے کل تو چھٹی ہے نا، تو کل آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 4 لوگ اور ہونے چاہیے نا. خیر کی طرف لے کر آئیں، جس کو لے کر آئیں گے اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اپنا ثواب بھی، دوسروں کا ثواب بھی. اللہ رب العزت ہمیں ایسی پاکیزہ مجالس میں حاضر ہونے کی مزید توفیق بخشے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. فجر کے بعد آپ جانتے ہیں ایک اور مسجد میں درس ہوتا ہے اصول تفسیر کا. وہ اگرچہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس تھوڑی بہت پہلے معلومات ہوں دین کی،
اور آپ میں سے کئی لوگ ہیں جن کے پاس یہ معلومات ہیں، تو فجر کے بعد وہ درس بھی ہوتا ہے اصول تفسیر کا، اس میں بھی حاضر ہونے کی کوشش کیا کریں.